کہ آپ دیکھیں جمہوریت کے نام پہ کہیں کوئی چائے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ باہر سونے والا جو ہے وہ بلینر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں وہ بڑے سے بڑے سیزنڈ پالیٹیشنز کو ان کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیتا ہے. تو یہ پروسیس ہونا ضروری ہے، خواہ آگے آپ سسٹم کے لیے کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انڈین الیکشنز بڑے ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں کس کو ڈس لائک کرتے ہیں یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، کانگریس ورسز بی جے پی یا بی جے پی ورسز عام آدمی پارٹی. لیکن جب ہم اس کو آبجیکٹیولی اوپر سے ہو کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ از ریمارکیبل. اس میں جو ہندوستانی لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک تو انہوں نے اکمپلشمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک سرکل انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور اب وہ اسموتھلی ایک ایسے راستے پہ چل چکے ہیں کہ جو ان کو مزید دن بدن بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تبدیلی ود ان ڈیموکریٹک سسٹم میں جس حد تک پاسبل ہوتی ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ دونوں پازیٹیو جو ہے وہ راستے مجھے نظر آئے کہ آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا وسیع پیمانے پہ اتنی بڑی پاپولیشن اور اتنے دنوں کا ایک پروسیس ہے جو الیکشن کا. تو اس کے اندر آپ نے ہر طرح کی جو ہے وہ الزامات سنے ہوں گے، مینیپولیشن ہو گئی، ریلیجن استعمال ہو گیا، نیشنلزم استعمال ہو گیا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. لیکن الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دھاندلی کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں آیا، کوئی قابل ذکر الزام، جو کہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی مضبوطی سے اپنی جڑیں بنا چکی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس ڈیموکریسی کی جو بھی میکانزم ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. لیکن ان الیکشن میں بہت سارے نتائج جو ہیں وہ حیرت انگیز بھی ہیں. بعض ایسی جگہوں پہ بھی بی جے پی جیت گئی ہے جہاں پہ لوگ اس کو توقع نہیں کر رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے کہ ممکن ہے بعض جگہوں پہ وہ نہ جیت سکیں. لیکن جس طرح کے ابھی جو ہے وہ راہل گاندھی نے ایکسیپٹ کیا ہے، کل ہی میرے خیال میں نے اس کا ٹویٹ دیکھا تھا جس میں اس نے دو چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں کہ میں جو ہمبلی جو ہے الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور الیکشن کے نتائج کو اس نے پیپلز ورڈکٹ کہا ہے. تو پیپلز ورڈکٹ جو ہے اس میں یہی وہی بات آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی رہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ کانگریس کو ایک کمپیٹنگ قسم کی فورس سمجھا جاتا تھا. کانگریس کی حوالے سے اگر آپ اس طرح ہسٹوریکلی دیکھیں تو کہاں پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی اور اس طرح کی بڑی بڑی جو انڈیا کی اصل پہچان اور بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ کانگریس نے رول کیا. لیکن بالآخر عوام نے ان کو اس طریقے سے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قیادت کے چہرے بدلنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ملک کی جو پالیٹکس ہے نا اس کے اندر جو فرسودگی ہے اور فیل ٹو ڈیلیور جو ہوتا ہے وہ عوام کبھی معاف نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیپلز وزڈم، کہ جو عوام کی دانش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باروئے کار لاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ بی جے پی سے اتفاق کرتے ہیں یا ان کے ایجنڈے پہ ہمیں اتفاق ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بالکل ایسی بات نہیں. لیکن جمہوریت پہ جو کوئی بھی بلیو کرتا ہے وہ اگر کوئی ایسے الیکشن دیکھتا ہے جس میں کوئی بڑی دھاندلی بھی نہیں ہوئی، جس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں ہوئی، جس میں آپ کوئی بہت بڑا الزام بھی کسی پارٹی پہ نہیں لگا سکتے اور وہ سیٹیں بھی لے جاتے ہیں، تو پھر اس کو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز ورڈکٹ کے طور پہ یا عوام کے مینڈیٹ کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا میں یہ چیز بالکل ایز اٹ از جو ہوئی ہے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹ فیصلہ بہرحال عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند تو عوام پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو بدلتے ہیں. کبھی کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ اس طریقے سے بدلا جا سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے دو سوال میرے اس میں سے جڑے. ایک تو یہ کہ اس طرف سے ان کا جو میڈیا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر نریندر مودی یا آدتیہ ناتھ یوگی کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں، اتنے بڑے ملک میں الیکشن کروانا بہت مشکل کام ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے دوسری پارٹی یہ کہے کہ دھاندلی ہوگی ہم نہیں مانتے،
इस तरह की कोई, फिर ये कि उसमें जो एक तीसरी कुव्वत होती है उसका भी कोई अमल दखल नजर नहीं आता, ये कैसे कर लेते हैं, कैसे हो जाता है? यही सबसे अहम तरीन सवाल है जी, कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीसरी कुव्वत का अमल दखल नहीं है, यानी इनविजिबल फोर्सेस जो हैं दे आर नॉट इन एक्शन। फरिश्ते और वो जो आपने महकमा ज़राअत और जो भी जो नाम रखे हुए हैं, उनकी अदम मौजूदगी में सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे एक चीज़ होती है, वो जाके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे बॉक्सेस रखते हैं, उठा के ले आते हैं, उनको काउंट करते हैं और अनाउंस कर देते हैं। उसमें किसी को कोई खतरा नहीं होता कि कोई बॉक्स लेके भाग जाएगा, उसमें कोई पूरा असरार तरीके से तब्दीली लेके आ जाएगा। और उसी हिसाब से फिर पूरी मैनेजमेंट होती है। दुनिया की जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देख लें, कभी कभार सालों सदियों में कोई एक आध इस तरह का वाकया होता है, और उसमें भी कोई इनविजिबल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एक विजिबल वाकया होता है कि कहीं पे इस तरह की हेरफेर हो गया, कोई चीज़ हो गई जो कि इंसानी सोसाइटी में रूल आउट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा इक्का दुक्का। लेकिन 99% प्रोसेस जो है वो फेयर हो। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो इलेक्ट्रल या जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है उसको इतना सक्सेसफुली मैनेज करना एक सलाहियत का इज़हार है। ये इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है कि स्टेट के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज को इतने सक्सेसफुली मैनेज कर सकता है, जो मैं समझता हूँ कि एक रिमार्केबल बात है इंडिया के बारे में, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे सबक सीखना चाहिए, और उससे उन लोगों को भी सबक सीखना चाहिए जो हमारे यहाँ छुपे बैठे होते हैं पर्दे के पीछे अपना रोल प्ले करने के लिए, कि इट डजंट वर्क दैट वे, इट डजंट वर्क नो वेयर। जहाँ कहीं भी ऐसे हुआ, वो जो अब ये हम मसाले देखते हैं ना जी, वो देखें जी, वो इराक का ये अशर हो गया जी, लीबिया का ये अशर हो गया जी, इसलिए कि वहाँ फौज नहीं थी। लेकिन उसमें ये कहने की बात नहीं कि फौज नहीं थी, फौज बहुत बड़ी थी, और बड़ी जो है वो सख्त किस्म की फौजें थी, उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी। उनका अशर इसलिए हुआ कि वहाँ अवाम जो है वो अपने मुकद्दर के मालिक नहीं थे, और अवाम के पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी। फर्द वाहिद या वही पीछे बैठे हुए इनविजिबल फोर्सेस जो हैं वो डिसीजन मेकर थे, वो इराक हो, लीबिया हो, अफगान, कहीं भी। तो उसके नतीजे में वो तबाह बर्बाद हुए। हमारे यहाँ उसको ट्विस्ट करके ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ इसलिए हुआ कि जी फौज नहीं थी तो हमारी फौज है तो इसलिए हमारा ये असर नहीं हुआ। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई फौज का नहीं, इसमें डेमोक्रेसी का रोल है, और अवाम के हाथ में आप इक़्तिदार दे दें तो वो अपने आप को संभालने की सलाहियत रखते हैं। सर, इससे पहले कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर पढ़े, बहुत ही मजाक खेज है वैसे तो, लेकिन उस पर हम बात करते हैं। मेरा जो आपसे सवाल था, एक सानवी सवाल मैंने साथ किया था कि वो जो उस तरफ से मीडिया उनका ये कह रहा है और बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा ये बात कही जा रही है कि अगले वजीर आजम दो नाम लिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ योगी, और फिर ये कि क्या बीजेपी ही कंटिन्यू करेगी? आप ये देख रहे हैं आगे भी इक़्तिदार? बहरहाल एक बात तय है कि एक डेमोक्रेसी में जो भी डिजर्विंग पर्सन होगा, और इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कतई नजर इस बात के कि हम किसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। चूंकि जाहिर है डेमोक्रेसी में जब पीपल का मैंडेट की बात आ गई तो फिर जाहिर है जो इलेक्ट होगा वो उनके सबसे जो भी उनकी नज़र में है वो होगा, और उसको वेलकम करना चाहिए।